عمران جٹ صاحب، ایسا ہوا کہ پچھلے دنوں ایک قادیانی سے واٹس ایپ پہ گفتگو ہوئی تو مجھے کہنے لگا جی بشمس الدین صاحب، میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میری ایک شرط ہوگی۔ تو وہ قادیانی کہنے لگا بتائیے کیا شرط ہے؟ میں نے کہا ہم گفتگو کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ، اور پھر جہاں پر آپ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ جتنا زور لگایا ہے نا، اس سے بڑھ کر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ بھی زور لگایا ہے، اور بڑی بڑی تحقیقیں لے کے آیا، بڑی بڑی کتابوں سے بڑا بڑا کچھ اس نے کیا۔ اور پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا ہم ایسا کریں گے کہ ہم نا عیسیٰ علیہ السلام کی جو صلیب والا واقعہ ہے اس کو چلتے ہوئے ہم آگے چلتے 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 کشمیر تک جائیں گے، اور پھر کشمیر سے آگے جس قبر کے اندر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا ہے وہاں تک جائیں گے۔ تو بس میری یہ بات کرنے کی دیر تھی تو قادیانی کے تو جناب وہ کہتے نا چاگر بہ گیا، خاموش ہو گیا۔ میں کہا کی ہویا ہے؟ کہنا نہیں گل صرف وفات دی کرو ہوئے گی۔ تو میں کہا یار گل سنو، میں کہا تسی وہ وفات دی کرنی تے اگے جڑا مرزا صاحب نے کتاباں دے صفحے کالے کیتے نے اور انہوں نے اس چیز نو معجزہ قرار دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دی قبر نو۔ میں کہا یار انہوں کیوں چھڑ دیندے ہو؟ میں نے کہا اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو ہمارے بانی ہیں، جو ہمارے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں بتائی ہے کہ جب ان کا نزول ہوگا وہ اس دنیا میں جتنے سال انہیں لکھا رہیں گے، پھر اس کے بعد وہ ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے، اور پھر وہ جہاں دفن ہوں گے، میں نے کہا پھر ہم وہاں تک بات کرنے کو تیار ہیں، چونکہ ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی، اور ایک بات تمہارے نبی نے فرمائی اور تم کہتے ہو نہیں وہاں تک نہیں جانا۔ تو میں نے کہا آ جاؤ میدان میں۔ تو وہ جناب ایسے تتر بتر ہوا کہ آج تک وہ نظر نہیں آیا اور مجھے اس نے بلاک کر دیا۔ تو میں تو اپنے دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ جب بھی قادیانی وفات عیسیٰ پہ بات کرنا چاہے اسے کہ پوری بات کرنی، ادھی نہیں کرنی۔ وہ ادھے دور لنਘ گئے جو تسی کہندے سی نہیں صرف اتنے گل ہوئے گی، ہن اتنے گل نہیں ہوئے گی۔ ہن اسی عیسیٰ علیہ السلام نو جڑا وہ تہاڈے مطابق سفر کر کر کے کتھے کتھے جناب اتوں ہوندے 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 اتوں بھی کشمیر پہنچے نے، اتنے بھی پہنچاواں گے، اتنے اگے پھر گل کران گے جس قبر جو دفن نے وہ بندہ کون ہے۔ تو آج بھی میں یہی کہوں گا جو لوگ ہماری سٹریم سن رہے ہیں اور کچھ نئے آنے والے دوست احباب بھی ہوں گے، ان کو بھی یہ چاہیے کہ یوز آصف کے بارے میں ہمارے چینل پہ جائیں۔ بہت ساری لائیو پروگرام پڑے ہوئے ہیں جس میں عمران جٹ صاحب کے تبصرے ہیں، بابر بٹ صاحب کے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بہت زیادہ اس میں کاوش ہے، ان کی سٹریمیں ہیں، بلکہ انہوں نے تو میڈیکلی بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہاں پہ کوئی قبائل ایسے نہیں گئے۔ تو سارا کچھ وہاں پڑا ہوا ہے، اگر نہ ملے آپ کو مجھ سے کہیں، میں آپ کو یہ اس کا جو ہے لنک بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ اس سارے کو ذہن میں رکھیں، اور جو بھی قادیانی بات کرنا چاہے اسے کہ آ جاؤ بھائی ذرا۔ اب تو آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی یوز آصف تک جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر کشمیر میں ہے وہاں تک، تو قادیانی تو وہاں جانا ہی نہیں چاہتے بیچارے، اب ایسے بھاگے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے کشمیر نہیں جانا، بس ٹھنڈ بہت ہے نا۔ لو جی پہلی گل آ گئی جی، سن لو ٹھنڈ بہت ہوتے۔ واہ جٹ صاحب واہ، تہاڈے اگلی گل کتوں نکلنی، یہی گلاں تے تہاڈی سننے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، دیکھیں بٹ صاحب نے اچھی بات کی کہ نبی کا تو کام ہی آگے مطلب نبا کرنا، خبر اللہ سے لے کے پہنچانا۔ بھائی نبوت کا اعجاز ہی یہ ہے کہ نبی تو پھر گمنام زندگی ہی نہیں گزارتا، نبا کہاں کرے گا، پھر وہ خبر کیسے پہنچائے گا؟ شمس بھائی سامنے آؤ جی ذرا، غائب نہ ہویا کرو۔ آہو تو سلیمان بھائی میرے خیال میں یہ شمس بھائی کو 90 سال کی عرصہ بتاتے ہیں کشمیر میں تقریباً۔ جی 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 اتنا ہی بنتا ہے۔ شمس بھائی نہیں بتاتے، مرزا صاحب بتا رہے ہیں۔ نہیں شمس بھائی ان کے پوچھنا، میں تصدیق کر رہا ہوں۔ شمس بھائی نبی کا کام ہے اللہ سے حکم لے کے، احکام لے کے امت تک پہنچانا، قوم تک پہنچانا۔ اگر نبی چاہے کشمیر میں ہو یا فلسطین میں ہو، نبوت کا کام تو نہیں بند ہوتا نا جی۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ استغفر اللہ، ہمیں کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا پھر وہ دین کا کام نہیں کریں گے؟ تم نے 90 سالہ زندگی میں ان سے دین کا کام چھین لیا، بھائی کوئی وہاں پہ ان کی ہمیں بتا دیں، کوئی نبوت انہوں نے کی ہو۔ اچھا نبوت بھی اسے کہتے ہیں جو اللہ سے حکم پا کے پہنچایا جائے آگے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، میں بالکل ریزمبلنس نہیں کر رہا، بالکل ریزمبلنس نہیں کر رہا۔ یہ 90 سال خاموشی تو مفروری لگ رہی ہے۔ وہ پولیس کو بندہ نہ اٹھ کے نہیں رک جاتا باقی زندگی، بھائی میں نہیں سامنے آنا، استغفر اللہ، یہ تو کوئی مفروری بتا رہے ہیں، بالکل گمنامی، فرار۔
تو ان کی یہ ویسے بھی اگر آپ کوئی اتنی اس میں سوچ والی بات نہیں ہے کہ ذرا وہاں پہ گئے ہوں گے، نبوت کا یہ منصب ہی نہیں، نبی آتا ہی ہدایت کے لیے. اگر وہ کھوئی ہوئی بھیڑ بکریوں کو بھی، وہ جو بنی اسرائیل کی کہتے ہیں نا قبیلے بچھڑ گئے تھے، اگر ان کی ہدایت کے لیے ہے تو پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ ہمیں کوئی ہدایت نامہ، کوئی صحیفہ، کوئی ایسی چیز ملتی ہی نہیں. جبکہ یہاں پہ 32-33 سالہ زندگی ہے جس میں بچپن کا ہمیں تو انجیل سے بھی کوئی مطلب آپ کے وہ واقعات نہیں ملتے. نبوت کا جو دور بتایا جاتا ہے تقریباً 3 سالہ، ٹھیک ہو گیا. تو جہاں زیادہ عرصہ گزارا ہے، یہاں پہ تو انجیل ان پہ نازل ہے، صحائف موجود ہے، تو کشمیر میں 80-90 سالہ زندگی میں ایک چھوٹا سا 2 صفوں کا بھی صحیفہ ہمیں نہیں ملتا کسی کیا بھی ان بات کے شریعت کے حصے میں. تو جی عمران بھائی، بالکل درست بات آپ نے کی، آپ جاری رکھیں. نہیں میں تو آپ سے ویو لے رہا ہوں. عمران اچھا، بھائی بڑا ہی زبردست آپ نے تبصرہ کیا اس بات پہ، اور حقیقتاً یہ جو الفاظ ہیں جس پہ آپ نے 3 دفعہ استغفر اللہ کہا، توبہ استغفار کہا، بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں ایک نبی کی زندگی کو ان قادیانیوں نے 90 سال تک خاموش زندگی کر دی. یعنی ایکچولی 87 سال تقریباً بنتے ہیں. یہ جو قادیانی کہتے ہیں نا 33 سال، اور لوگوں کا بھی یہ عقیدہ کہ 33 سال کی عمر میں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. تو ظاہر بات چلتے چلتے سفر کرتے کرتے، اچھا پھر جہاں بھی سفر کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بقول قادیانیوں کے، کوئی تبلیغ نہیں مل رہی. اور پھر ایک اور آپ کی جیسے ابھی کہا تھا نا سلمان فارسی بھائی نے کہ مجھے بڑا یاد آیا عمران بھائی ہوتے یا شمس بھائی ہوتے یا جٹ صاحب ہوتے تو بات سے بات کو پکڑ کے نکالتے. اب دیکھیں 87 سال وہ جب پہنچتے ہیں وہاں پہ بقول قادیانیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں، تو نام تبدیل کر لیتے ہیں اپنا، یوز آصف رکھ لیتے ہیں. ہاں جی، جو اللہ نے جو قرآن میں نام دیا ہے، اب وہ سلیب کے واقعے سے نعوذ باللہ اگر ہم اس کو لے کے چلیں دوسری طرف، جس پہ آپ نے بھی استغفر اللہ کہا، میں بھی یہی کہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اتنے یعنی وہ پریشان ہو گئے، وہ ڈر گئے کہ وہ کشمیر پہنچے، اور کشمیر میں بھی جا کر ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہودی یہاں پیچھے آ کے میرا پیچھے نہ کرے، تو انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا. استغفر اللہ، شناخت بدل کے رہنا شروع کر دیا. اللہ اکبر، استغفر اللہ کہ اللہ کا اچھا توبہ 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 کہ اللہ کے نبی نے وہاں پہ جا کے شناخت بھی بدل لی. استغفر اللہ. اور وہ 80-90 سال جتنا بھی ٹائم ملتا ہے نبوت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، صرف جان بچاتے رہے. دسو یار گل کرنے والی توبہ نعوذ باللہ. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. شمس الدین بھائی، میں آپ کے سامنے دونوں بھائیوں کے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک گزارش رکھتا ہوں. دیکھیں شمس الدین بھائی، یہ بات جو یہ کرتے ہیں نا، یہ جو نبوت کی شان ہے نا اس کے خلاف ہے. اس کی وجہ ہے کہ نبی کا اپنے دور نبوت میں، نبی کا جو دور نبوت چاہتا ہوں خلاف نہیں، یہ نبی کی بہت بڑی توہین ہے، بہت بڑی توہین ہے. جی جاری رکھیے. اب دور نبوت نبی کا ہے، نبی اپنے دور نبوت میں اپنی امت کو چھوڑ کر، اپنی جو اکثریت ہے امت کی، بقول ان کے جو ہے کچھ بیڑے یہاں تھیں اور باقی سارے وہاں تھے، تو نبی جو ہے وہ اپنے دور نبوت کے اندر اپنی ظاہری حیات میں تبلیغ چھوڑ دیں. استغفر اللہ. یہ تو ایسی بات ہے نا کہ جو کہیں بھی آپ کو کہیں سے ملے گی نہیں. یعنی کہ کرسچنز کی کسی بائبل کے ورژن میں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ کوئی ایسا کام ممکن بھی ہے، یعنی کہ ناممکنات میں سے بےہودہ بات ہے. سلیمان بھائی، ہم پہ کیا اعتراض ہوتا ہے جی؟ ذرا ان کا اعتراض دیکھیں. اعتراض ہوتا ہے جی استغفر اللہ استغفر اللہ، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو پھر کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ بھئی آپ لوگ تو ان کو امتی بنا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی نبوت سلب ہو گئی. یار تم نے 90 سال ان کی نبوت ویسی سلب کر دی ہے. جب تک نبی اعلان رسالت نہ کرے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، وہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ اعلان رسالت فرماتے ہیں، نبی دعویٰ نہیں کرتا، ان کا دعویٰ چلتا ہے نہ وہ بے نیاز نمائندہ ہوتا ہے، وہ بے نیاز نمائندہ ہوتا ہے. اس لیے وہ اعلان فرماتا ہے، دعوے کر کے پھر ثبوت نہیں دیتا پھرتا. جو دعویٰ کرے گا ثبوت دے گا. اب ہم پہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت میں لا کے کرنا بھی کیا رسول کی امت میں، جب وہ نبی ہی نہیں رہیں گے. حالانکہ یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ وہ نبی نہیں رہیں گے، وہ نبی ہی ہوں گے. اچھا، ہمارے پہ یہ جو اعتراض ہے تو توبہ نعوذ باللہ، 90 سالہ زندگی جو ہے اتنی بڑی زندگی ہے، اتنے بڑے معاملات ہیں کہ نبی اعلان رسالت بھی کر چکا ہے، انہوں نے اپنی باسط کا بھی بتا دیا ہوا ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا جب نبی اعلان رسالت کر دے اور اس کے بعد پھر وہ برائی کو نہ روکے. یہ نبی کا فرض ہے. اگر وہ جہاں پہ وہ قوم رہی ہے، اس کا مطلب ان کی کوئی ہدایت نہیں ہوئی، وہاں پہ کسی کام سے روکا نہیں گیا. کیونکہ یہ نبی کا، اگر دیکھیں کیوں کہا جاتا ہے کہ نبی کی جو خاموشی ہوتی ہے، اگر کسی عمل پہ نبی کے سامنے عمل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل جائز ہے، کیونکہ برائی کو روکنا نبی کا کام ہے.
اگر وہ برا کام ہوتا تو نبی بول کے روک دے گا, نہیں. اگر نبی خاموش ہے اس کا مطلب ہے کام جائز ہے, کام منع نہیں ہے, تو وہ تائید ہے. تو یہ منصب رسالت کے بہت بڑا خلاف یہ عمل انہوں نے کیا ہے کہ 80-90 سالہ زندگی ایسے اولو العزم نبی کی اور گمنامی میں گزر جائے. انہوں نے میرے خیال میں نبی کو استغفر اللہ, کوئی جان بچانے والا, کوئی چھپ کے اپنی باقی کی زندگی گزارنے والا, کوئی اپنے دن گزارنے والا, اس طرح کے انہوں نے کوئی شخصیت. حالانکہ نبی ایک مشن جب ان کا شروع ہوتا ہے وہ پھر اللہ جانتا ہے اس مشن کا کیا انجام ہونا ہے, لیکن نبی پھر اپنے آخری دم تک اس مشن کو نبھاتا ہے. 80-90 سال میں تو میں کہہ رہا ہوں شمسو بھائی ٹھیک ٹھاک کوئی, آپ یہ کہیں گے جی دیکھیں نوح علیہ السلام کی امت وہ تھوڑے سے لوگ تھے تو 80-90 سال میں یہ کیا کر لیتے. بھئی کچھ نہ کچھ 2 بندے ہوں, 4 بندے ہوں, 6 بندے ہوں, ہدایت کا سلسلہ نبی کا جو منصب ہے اس کے مطابق جاری رہنا چاہیے تھا. تو وہ بالکل منقطع ہے, وہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے بھی نہیں ملتا. تو انہوں نے تو خیر 90 سال زندگی میں آپ کی کوئی تعریف یا توصیف تو نہیں کی, بلکہ آپ کو استغفر اللہ معزول کر دیا گیا, جیسے کسی کو اختیارات چھین لیے گئے ہیں, اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا. انہوں نے وہ کام کیا. جی شمس بھائی. اچھا جی, ہمارے ساتھ میں بھی اس سے بھی کلام کرتا ہوں. دیکھیں قادیانیوں نے تو بالکل وہ ایک قسم کا, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ نقشہ ہی ختم کر دیا ایک طرف سے, کہ اب وہ جو بات کرتے ہیں وہ یقین کریں جیسے ابھی آپ نے تبصرہ کیا اس بات پہ, بالکل فارغ بات ہے. اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف دوسری سمت آ جائیے, جب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نزول عیسیٰ ابن مریم, اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قسم کی بشارتیں دی ہیں کہ وہ کام کیا کیا کریں گے. سب سے پہلے وہ دمشق کی سفید جو منارہ ہے, جو مسجد ہے, وہاں ان کا نزول ہوگا, ٹھیک ہے. پھر وہ سب سے پہلے آ کے انہوں نے نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد انہوں نے باہر نکلنا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے ان کے ذمہ جو اللہ سے خبر پا کر کام لگائے ہیں, حدیث میں ملتے ہیں کہ وہ دیکھیں کتنا بڑا کام کریں گے کہ حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہوئے یہ فریضہ ادا کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے جو دجال کے خلاف جنگیں کرنی ہے, سارا کچھ کرنا ہے. یعنی وہ گمنام والی زندگی نہیں ہے جو قادیانی پیش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی وہ زندگی پیش کر رہے ہیں جو انہوں نے آ کے دنیا میں ببانگ دہول سب کے سامنے کام کرنے ہیں, اور وہ آج سے 1450 سال پہلے بتا دیے گئے ہیں. اور اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ جو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ جو یہودی لابی ہے, انہوں نے کوئی یہ جو غرقد کے درخت ہیں, یہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اس معاملے میں, ہمیں بالکل بتائیں گے, بلکہ ڈاکٹر صاحب کے بھی بتائیں گے. عمران جٹ صاحب آپ خود باہر ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ دیکھیں ابھی سے وہ اس بات سے ڈرے ضرور ہوئے ہیں, اور وہ سنا اس درخت کی کوئی کاش زیادہ کر رہے ہیں. تو یعنی ایک طرف زندگی ہے, زندگی کے کام ہیں, ہر چیز ہے, کھل کے واضح بتا دیا گیا, اور ایک طرف وہ زندگی پیش کر رہا ہے مرزا قادیانی کہ جس میں سوائے اس بات کے نعوذ باللہ, یعنی بالکل وہی بات ہے, گمنام زندگی ہے. اور ایک نبی اپنی زندگی میں اتنا عرصہ جیسے آپ نے کہا گمنام رہ جائے, اس کی نبوت کا کیا حال ہے, لوگ کیا پیش کریں گے. میرا خیال ہے, میں ڈاکٹر صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں, تو وہ غرقد کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ جو عمران جٹ صاحب نے ماشاءاللہ جو بات کی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ, پہلے تو بڑی مشہور کن گفتگو جاری ہے. تو